بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے، واللہ یکے بعد دیگرے نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، جیسے ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ احادیث بیان کی گئی ہیں اور یہ نشانیاں ہمارے سامنے کھل کے واضح ہو رہی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کروں گا جس میں کچھ نشانیاں ہیں اس زمانے کی، جو آخری یعنی کہ لاسٹ ٹائم کی، وہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جو ان سے منقول ہے، وہ پیش کروں گا۔ یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ نہیں باقی رہے گا اسلام مگر صرف نام کا۔ تو میرے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان اس زمانے کے اوپر کتنا فٹ بیٹھ رہا ہے۔ وہ زمانہ آ گیا ہے، اسلام صرف نام کا باقی رہ گیا ہے، عمل ہمارے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا ولا من القرآن الا رسمہ، کہ نہیں قرآن باقی رہے گا مگر رسمی طور پہ رہ جائے گا، یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت تو بہت ہوگی، قرآن پاک کو ہم بہت پڑھیں گے، لیکن عمل قرآن پاک کے اوپر نہیں ہوگا اور قرآن پاک کا نفاذ بھی کہیں نہیں ہوگا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فرمائی ہوئی بات مکمل طور پہ پوری ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا یامرون مساجدہم وہی من ذکر اللہ خراب، یامرون کہ تعمیر کریں گے وہ مساجد، بڑی بڑی خوبصورت مساجد بنائیں گے، یعنی کہ عالی شان، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی۔ میرے ناظرین، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے ذکر سے خالی ہونے سے مراد یہ ہے کہ مساجد تو بہت بڑی بڑی ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، عالی شان ہوں گی، لیکن اگر 1000 بندے کی گنجائش ہوگی تو وہاں پہ صرف 10 یا 20 یا 50 نمازی ہوں گے۔ ایک معنی یہ ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کہ مساجد خوبصورت ہوں گی، نمازی بھی ہوں گے، لیکن دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ شر اہل ذالک الزمن علماؤہم منہم یخرج الفتنۃ والیہم تعود۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آخری بات فرمائی کہ اس زمانے کے جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ اس زمانے کے علماء ہوں گے، کہ انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں پہ یہ جو آخری بات فرمائی گئی ہے، علماء تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آ رہے ہیں، روزے کی طرف لے کے آ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اور حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں۔ تو پھر وہ علماء جو ہیں یعنی کہ بدتر مخلوق کیوں ہوں گے؟ وہ میرے ناظرین اس لیے فرمایا کہ وہ یہ بات تو کہیں گے، نماز کا بھی کہیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کا، روزے کا، حج کا، ساری باتیں بتائیں گے، لیکن اسلامی نظام کی بات نہیں کریں گے، اسلامی نظام کے نفاذ کی بات نہیں کریں گے، اسلامی نظام کے جو احکامات ہیں اس کو نفاذ کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور تھی اور رہے گی۔ العلماء وارثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، انہوں نے یہ بات عوام کو بتانی تھی، عوام کو تو علماء سے پتہ چلنی تھی۔ علماء نے نماز کی ترغیب تو بہت دی ہوگی ان کو، لیکن اسلامی نظام کی بات نہیں کریں گے۔ تو جب اسلامی نظام کی بات نہیں کریں گے تو فتنے پیدا ہوں گے، جو کہ ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو بدترین مخلوق کہا گیا، وہ ان کی ذمہ داری تھی۔ تو میرے ناظرین، نشانیاں بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں یکے بعد دیگرے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اور حدیث پاک بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو آگے شیئر لازمی کرنا، کمنٹ بھی کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔